السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی رونقیں بحال ہوئی ہیں اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں زمبابوے کی ٹیم پاکستان کے خلاف 2 T20 اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے موجود ہے۔ 3 میچز پاکستان جیت چکا ہے، 2 T20 اور 1 ون ڈے انٹرنیشنل بھی۔ زمبابوے کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ ان کے کپتان اور شین ایرون اگلے دونوں میچوں میں اپنی ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، ایک انفٹ ہو گئے ہیں اور جو کپتان ہے چگمبورا وہ ان کو جرمانہ ہوا ہے، پابندی لگی ہے، ان کو سزا بھگتنا پڑی ہے سلو اوور ریٹ کی وجہ سے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ بریچ کر چکے تھے، تو جب لیول 2 میں گئے ہیں تو پھر پابندی کے علاوہ یا 2 میچوں کی سزا بھگتنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں رہا۔ تو یوں ان دونوں اہم کھلاڑیوں کے عدم موجودگی میں زمبابوے کی ٹیم اور زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن کیا اس ٹیم کے خلاف بھی پاکستان کی کارکردگی ویسی ہی رہے گی؟ جیسا کہ ماہرین کرکٹ یہ اس پر بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان کو زمبابوے کے خلاف میچز زیادہ بڑے مارجن کے ساتھ اور بآسانی جیتنا چاہیے تھے، جو کہ نہیں ہو سکے۔ زمبابوے نے بڑا سخت مقابلہ پاکستان کا کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور بالخصوص دونوں T20 میچز میں تو کبھی بھی یوں لگا کہ زمبابوے کی ٹیم اس میچ پر حاوی ہو جائے گی اور میچ حاوی ہونے کے بعد جیت بھی جائے گی۔ لیکن تھوڑا بہت فائدہ تجربے کا پاکستان ٹیم کو ہوا اور کچھ چند ایک کھلاڑیوں نے جو انفرادی طور پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس سے پاکستان کی ٹیم فتح یاب ہوئی۔ بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ایک ایسا شعبہ ہے پاکستان میں، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کھیل ہے کرکٹ جس کے مقابلے اگر پورے پاکستان میں ہوں تو دیگر کھیلیں بھی، جن میں ٹینس ہے، جن میں اسکواش ہے، جن میں ہاکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی باکسنگ کے مقابلے ہیں، دیگر جو کھیلیں ہیں جن کے مختلف مقابلوں کا انعقاد پاکستان میں ہوتا ہے، اگر کرکٹ بین الاقوامی کرکٹ بحال ہوگی تو اس کا کس حد تک فائدہ دیگر کھیلوں کو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیاں، صرف کرکٹ نہیں، پاکستان میں بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہو جاتی ہیں تو اس سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور سفارتی لحاظ سے کس حد تک کامیابیاں مل سکتی ہیں اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور ہم یہ فوائد کیسے لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بین الاقوامی مقابلوں کا، کرکٹ کے مقابلوں کا، اس سے دوسری فیڈریشنز کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس سلسلے کو کس طرح سے جاری و ساری رکھ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں سفارتی سطح پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے آنے والے وقتوں میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی رواں سیریز میں کارکردگی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی سفارتی کوششیں اور حکومتی سطح پر کیے جانے والے اقدامات، آج کے اس پروگرام میں ان پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں کرکٹ کامنٹیٹر راجہ اسد علی خان صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈیٹر دی نیشن، بڑے ہی سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے بڑے اچھے کھلاڑی بھی رہے ہیں۔ اسلام آباد کی گراؤنڈز میں اور لاہور کے اور مختلف شہروں میں پاکستان میں انہوں نے مختلف گراؤنڈز پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں، وکٹ کیپنگ بھی کرتے رہے ہیں غالباً۔ السلام علیکم سلیم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے خیال سے وکٹ کیپنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ جی میں نے پورے کیریئر میں یہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ راجہ اسد علی خان صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی زمبابوے کے خلاف؟ کچھ لوگوں کی رائے میں، بلکہ بہت سارے لوگوں کی رائے میں، پاکستان کو زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ بڑے مارجن سے یا بآسانی فتوحات حاصل کرنا چاہیے تھیں، جو کہ نہیں کر سکے۔ آپ اس دلیل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فتح ہوتی ہے اور وہ پاکستان نے حاصل کی ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے انٹرو دیا وہ بالکل مناسب تھا کہ پاکستان کو بڑے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا، اور فائدہ صرف ایک چیز کا ہوا، وہ ہوم کنڈیشنز، ہوم کراؤڈ کا ہوا۔ یہی فرق رہ گیا تھا میرے خیال میں تو، اور 350 اور 300 کے درمیان رنز کر لینا آخری ODI میں زمبابوے کا بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو T20 ہم نے دیکھے اور جن پہ ہم بولے بھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا آخری اوور میں فیصلہ ہوا، تو کوئی چیز ٹھیک نہیں جا رہی۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری بیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، بالنگ بھی انڈر پریشر آ گئی ہے، تو یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جو باتیں آپ نے باقی کی، ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں جانتا یا میں نہیں سمجھتا کہ یہ نون لیگ کی یا کاف لیگ کی کسی کامیابی ہے، میں یہ کہوں گا یہ عوام کی کامیابی ہے، کیونکہ جو کانفیڈنس لیول بالکل شٹر ہو گیا ہوا تھا، وہ ایک حد تک، ابھی واپس نہیں گئے، ابھی 2 میچز اور، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ابھی یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا فرق پڑا ہے، اور اب بڑی کم ایفرٹ کرنی پڑے گی اگر آپ اسکواش یہاں کراتے ہیں، ہاکی کراتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے ہائی پروفائل اور ہائی مینجڈ ایونٹ نہیں ہوتے۔ وہاں کوئی اتنی لمبی چوڑی کوریج ٹیلی ویژن کی لائیو نہیں ہوتی، اتنی فالوئنگ نہیں ہوتی پاکستان میں۔ کرکٹ بڑی اسپیشل چیز ہے،
اور پھر ادھر میرے خیال میں کم عمل دخل ہوگا راک کا یا انڈیا کی بدنیتی کا. تو اگینسٹ ہیوی آڈ جب پلیئرز ایسوسی ایشن, جب آئی سی سی, جب انڈیا, اور پھر کافی حد تک آپ کہہ لیں کہ دوسرے ممالک جن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز, یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا خطرناک ملک ہے, یہاں پر زمبابوین کا آنا اور کھیل جانا, اور جو پارٹیسپیشن ہوئی ہے بڑی میس پارٹیسپیشن. میں نے تو اس طرح کا کراؤڈ حافظ صاحب میں نے نہیں دیکھا, اور لگ رہا تھا کہ ہم پہلی مرتبہ میدان میں آئے ہیں. اچھا, کراؤڈ کی آپ نے بات کی, کراؤڈ کا یہ تھا آنا اور ان کا جانا. بخاری صاحب, رائے صاحب نے کہا کہ اس طرح کا کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے بھی اسٹیڈیم پیک ہوتا رہا ہے, پاکستان انڈیا کے میچز میں اسٹیڈیم پیک ہوتا رہا ہے, لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا کراؤڈ ہم نے نہیں دیکھا؟ حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. 2-3-4 باتیں عرض کرنی اس حوالے سے. ایک تو کرکٹ کافی عرصے کے بعد یہاں بحال ہوئی چکے اور لوگ ترسے ہوئے تھے انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کے لیے. ایک ایلیمنٹ تو وہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے, اب جو ہمارے فینز ہیں انہوں نے ان ایکسپیکٹڈلی گریجویٹ کر لیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میچز کے دوران جب زمبابوے کی ٹیم اچھا کھیلتی تھی تو اس کے لیے بھی چھکے اور چوکے کے وہ بینر جو لہرا رہے جو تھے وہ پلے کارڈ, بالکل ٹھیک ہے. یہ کسی بھی کرکٹ پلینگ نیشن کا عروج ہے کہ اس کا کراؤڈ دوسرا جو مقابل میں ہو اس کے کرکٹرز کی اچھی پرفارمنس کی بھی داد دے. دونوں کو سپورٹ کرے. ایک یہ بہت نیا ایلیمنٹ تھا یہاں. ٹھیک ہے, جو اس سے پہلے صرف انگلینڈ اور آسٹریلیا وغیرہ میں نظر آتا ہے. 2-3 چیزیں ہم بیک گراؤنڈ کے لیے میں عرض کرتا چلوں. 2-4 ممالک ایسے ہیں جن کے درمیان جب کرکٹ ہوتی ہے تو اس کی کراؤڈ بھی بہت انتھوسیاسٹک ہوتا ہے, اس کی گیٹ منی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ایک انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ایشز سیریز ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری پاکستان اور انڈیا کی سیریز جب بھی ہوتی ہے, چاہے وہ ہوم سیریز ہو باہر کھیلی جائے یا نیوٹرل گراؤنڈ میں بھی کھیلی جائے, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی یہ آئی سی سی کی یہ ریئلائزیشن ہے کہ سب سے زیادہ گیٹ منی ان 4 ملکوں کے میچز کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ زمبابوے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اور یہ توقع رکھنا کہ ہم مارجن سے کیوں نہیں جیتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ورلڈ کپ ابھی ہو کے ہٹا ہے ریسنٹلی, آپ نے دیکھا ہمارے لیے سیمی فائنل کھیلنے کا خواب اسی صورت میں پورا ہو سکتا تھا کہ ہم زمبابوے کوارٹر فائنل کہ ہم زمبابوے کو ہرائیں, اور زمبابوے نے باقی میچز دوسرے ملکوں کے ساتھ اور خود ہمارے ساتھ کتنا ٹائٹ کھیلا وہ آپ. بالکل, زمبابوے واز ناٹ اے حلوہ کہ آپ آئیں گے اور آپ انہیں مار مار کے ان کیچر کر دیں گے. اور کل کی پرفارمنس جو پچھلا ون ڈے ہوا ہے پہلا, اس میں آپ نے جو پرفارمنس دیکھی ہے, گیٹنگ کلوزر ٹو 300+ رنز از اے بگ لینڈ مارک فار دیم, اینڈ آئی ایم شیور کہ زمبابوے والے بہت خوش ہوں گے اس کے اوپر. 2 باتیں اور مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک تو کرکٹ کنٹرول بورڈ یا پاکستان جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اس کو ضرور داد دینی چاہیے. کیا کیا ہے انہوں نے مجھے اس کی تفصیل کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن the fact remains that they have brought international cricket home. ٹھیک ہے, ہم نے تو دیکھا ہوگا اپنے نیشن میں ہیڈ لائن بھی یہی تھی, کرکٹ کمز ہوم. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے فینس کے لیے تو ہے ہی, لیکن ہمارے کرکٹرز کے لیے, کیونکہ ہمارے کرکٹرز انٹرنیشنل ارینا میں صرف جا کے کھیلنے سے داخل نہیں ہوتے. یہاں ڈومیسٹک جب تک ہمارے سیریز نہیں ہوں گی, لوگوں کا نہ کانفیڈنس بڑھے گا, نہ نئے کرکٹرز انٹروڈیوس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہوم گراؤنڈ پر آپ نے دیکھا وہ لوگ جن کے بارے میں گالیاں دینے لگ گئے تھے لوگ کہ ان کی پرفارمنس زیرو ہے, انہوں نے کیسی شاندار پرفارمنس دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہوم گراؤنڈ, جیسا انہوں نے کہا کہ ہوم کراؤڈ اور ہوم گراؤنڈ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ایڈوانٹیج بھی ہم نے سمیٹا ہے. اور ایک اور بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے ڈسپلنڈ کراؤڈ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی میچ کی کامیابی میں. ٹھیک ہے. تو اتنا مجمع یہ ہم نے پہلے تب دیکھا تھا جب انڈیا کے میچز ہوئے تھے یہاں پہ, آپ کو یاد ہے جب ورلڈ کپ کا میچ یہاں ہوا تھا, تب تھے یا پھر اب دیکھا ہے. اور کوالٹیٹیو فرق میں نے بتا دیا کہ وہ انتھوسیاسٹک کراؤڈ تھا بٹ ڈسپلن نہیں تھا اتنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ والا کراؤڈ بھی انتھوسیاسٹک تھا اور ڈسپلن بھی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 باتیں میرا جوش اور جذبہ اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, لیکن آج زیادہ منظم انداز میں اور زیادہ بہتر انداز میں فیسٹیوٹی زیادہ تھی, فیسٹیوٹی جوائے زیادہ تھا, ہیپینس زیادہ تھی. اگرچہ باہر آپ نہیں دیکھ, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم بھی دیکھتے رہے, اور آپ نے شاید ہی دیکھا ہوگا کہ ٹینٹ لگے ہوتے تھے اور پراٹھے, اور ہاں جی بالکل, وہ تو ایک مسنگ ہے. یہ ایک مطلب باہر چھاپڑی والے پھر رہے ہیں, وہ وہاں پہ کوئی گنڈیریاں بیچ رہا ہے, کم از کم پان تو کھاؤ, آواز لگتی ہے. دودھ کا جلا پھونک پھونک کے پیتا ہے. اس کرکٹ سیریز کو بغیر کسی لیپس کے, بغیر کسی اسمالسٹ انسیڈنٹ کے ہمیں نبھانا ہے, تاکہ ہم کیس لے کے پھر جائیں گے دنیا بھر میں
کہ جناب آئیے ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے, ماڈل ہے, ہمارے میں کیپیسٹی ہے آرگنائز کرنے کی بھی, ہمارے میں کیپیسٹی ہے کراؤڈ کے اپریشیٹ کرنے کی بھی, ٹھیک ہے, تشریف لائیے. تو ٹو بلڈ اپ اے کیس, یہ چھوٹے چھوٹے رسک ہم نہیں لے سکتے تھے, لیکن جو کرکٹ واپس آئے گی سارا فین فیئر واپس آ جائے گا, وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ایک اور چیز ہے, بخاری صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ ایک ویدر دیکھیں, میں نے تو کبھی آج تک پاکستان میں مئی کے اینڈ میں انٹرنیشنل کرکٹ ہوتا ہی نہیں دیکھی, اور بڑا میں کہتا ہوں کہ مارکا سر کیا ہے پلیئرز نے بھی, کرکٹ بورڈ نے بھی, کسی نے شکایت نہیں کی, ٹورسٹ نے کی ہے, کسی نے کی. اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے, اب آپ دیکھیں میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا تھا کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کا بھی عمل دخل کرکٹ میں, ان کو بالکل کھڈے نہ لگایا ہوا تھا کرکٹ بورڈ نے, یہ بہت بڑا ادارہ تھا. تو اس اب ہوا یہ ہے کہ ایک اچھا کوآرڈینیشن بھی ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پولیس کو بھی, پنجاب سپورٹس بورڈ کو بھی, نہیں اس وقت چلے نا سارا کام, اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ابھی تک ان کی آپس میں اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. میرے خیال سے حافظ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ اگر اللہ کرے یہ کامیابی سے سیریز اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہ چھوٹے موٹے جو لیپسز ویسے بھی ذہن میں نہیں آتے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نتیجتاً اس سارا کوآرڈینیشن کا ہی نتیجہ ہوگا کہ یہ سیریز خیر و عافیت سے اور کامیاب سیریز ہو جائے. ایک آپ کرا لیں اور پھر باقی سیریز کے لیے آپ تیار رہیں, اس کے بارے میں کوئی عوام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, معاملات آگے چلتے رہیں گے. یہ جو چیزیں جو کوآرڈینیشن وغیرہ کا جس طرح کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یقیناً جو 2009 میں ہوا وہ حکومت کی طرف سے جو انتظامات ہونے چاہیے تھے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ نہیں تھے, تو اتنا بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا, اور اس کے بعد پاکستان کو صرف کرکٹ میں نہیں ہر جگہ پر مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ہم بات کریں دوبارہ کھیل کے میدان کی, تو جو بڑے مارجن سے فتح کی باتیں ہو رہی ہیں راجہ صاحب, آپ کے خیال میں جیسا بخاری صاحب نے کہا کہ زمبابوے واز ناٹ اے حلوہ, آف کورس ناٹ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی کرکٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, انڈیویجول سکلز ان کی زیادہ اچھی ہیں, فٹنس لیول بہتر ہے پاکستانیوں سے, یہی وجہ ہے کہ وہ 172 پہلے T20 میں کرتے ہیں, 173-75 وہ دوسرے T20 میں کرتے ہیں, 340 پلس وہ 30 پلس وہ کر دیتے ہیں پہلے او ڈی اے میں اگینسٹ 375 کے. بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زمبابوینز ایک بہتر ٹیم ہے, ابھی ان کے کچھ پلیئرز آئے بھی, ابھی ٹیلر ریٹائر ہو گیا, ریٹائر ہو گئے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ان کی ریسنٹ پاس پرفارمنس بڑی اچھی تھی. اب ذرا مقابلہ کر لیں پاکستان کی ٹیم کا, اگر ہم بھول چکے ہیں کہ یہ ایک پاور ہاؤس ہے ایشیا کا, پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ رہی ہے اور رہنی چاہیے, اب نہیں ہے. اچھا اب اس کو ریگین کرنا ہے, اب آپ کمپیریزن کر لیں انڈیا کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ ہماری ابھی بھی جو پرپورشن ہے جیت کی اور سکسیس کی اور جو اچیومنٹ کی ہے وہ بہت اوپر ہے. اوورال بھی ہماری جو لمیٹڈ اوور ہے اس میں بہت ان سے آگے ہیں. اب اگر ہم یہ حالات دیکھیں کہ زمبابوے جن کی ملک کی آبادی میں ہمیں کو 15-20 لاکھ ہوگی, اور ہم اگر انڈیا کو بھول جائیں تو ایک بہت بڑا ملک ہے, اور اتنا ہی بڑا ہمارا ٹیلنٹ کا سائز بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو پرفارمنس ہم یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بڑی حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے. میرے خیال میں آپ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے ایک دن برا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی آپ مسلسل اچھا کھیل رہے ہیں, لیکن کنسسٹنسی سے آپ نارمل پرفارم کر رہے ہیں, بڑی نارمل پرفارمنس ہے. اور اگر جو کراؤڈ کا ایک پریشر تھا یا ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج تھا, ان دنوں میں زمبابوے میں موسم بڑا معتدل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کراؤڈ کا دباؤ, ہم یہ کہیں کہ جو ہوم کنڈیشنز کا فائدہ تھا وہ پاکستانیوں نے لیا. ویورز ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی, اس کے مستقبل پر کیا اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور صرف کرکٹ ہی نہیں, جب کرکٹ واپس آئے گی تو یہ پورے ملک میں معاشی طور پر ایک بڑی تبدیلی اس سے نظر آ سکتی ہے. اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ویورز, کارکردگی کا ذکر ہے قومی کرکٹ ٹیم کی, کھلاڑیوں کی انفرادی کارکردگی کا بھی اور اجتماعی کارکردگی کا بھی. پاکستان جیسا کہ راجہ صدر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے, نہ صرف بین الاقوامی سطح پر بھی بلکہ ہمارے جو خطہ ہے ایشیا کی سطح پر بھی. اور بخاری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنا وہ عروج اور جو بہتر رینکنگ ہوتی تھی یا ایک اچھا مقام ہوتا تھا ایشیا میں بھی, ہم نے وہ حاصل کرنا, اس کے بعد پھر یقیناً اس کے بعد دوسرے سطح پر بھی اس میں بہتری آ سکتی ہے. ابھی ہم اس کارکردگی کا ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس رواں سیریز میں, جس میں پاکستان نے 2 T20 اور 1 ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں فتح حاصل کی ہے. اس میں
جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ اچھے انداز میں اور زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ بڑے مارجن سے واضح فرق سے پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں جیت سکے. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں خامیاں موجود ہیں کھیل کے مختلف شعبوں میں. بخاری صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے واضح فرق سے بڑے فرق سے جیتنا چاہیے تھا، یا پھر فتح ہم 3 میچز تو جیتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ماضی کا جو ہمارا کرکٹ گلوری ہے وہ واپس آنی چاہیے. ایک وقت میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے، پھر ہم ایشیا چیمپئن ہوئے، پھر ہم T20 کے بھی چیمپئن رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ سارے گلوریفائڈ جو ٹائٹلز ہیں یہ کبھی ہمارے سجے ہوئے ہیں ابھی تک، میرے خیال سے لوگ دیکھ سکتے ہیں. میری توقع، پاکستان کے ہر شخص کی توقع ہوگی کہ وہ گلوری واپس آئے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے پرفارمنس کے اعتبار سے آپ آئیے. دیکھیے، ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹیشن کی ایک بیماری ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایکسپیریمنٹیشن، لیکن ایسی ایکسپیریمنٹیشن جس کا نتیجہ آپ کو کرنے سے پہلے پتا ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے انٹرنیشنل ارینا میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک عام آدمی سے، گلی میں چلتے ہوئے بچے سے جس کو بہت زیادہ کرکٹ نہیں آتی، آپ پوچھئے کہ اس ٹیم میں سمیع اور شعیب ملک کی گنجائش تھی یا نہیں تھی. جواب آپ سروے کروا کے دیکھ لیجئے. اس لیے کہ جو اپنے پیک کیریئرز پر پرفارم کر کے جو کچھ ان کے پاس ہے، اس کے بعد سے وہ ٹھس ہوئے یا پرفارمنس ان کی بری ہوئی، آج آپ ان کو پھر نئے لڑکوں کو، ہماری ایک روایت ہے حافظ صاحب، اور آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، کہ ہم نے بوڑھے کر دیے پلیئر باہر بٹھا کے. ٹیل می ایٹ واٹ ایج مصباح کیم ٹو ٹیسٹ یور نیشنل سائڈ. سر لیکن وہ اس وقت کہتے تھے انضمام اور یوسف کی موجودگی میں جگہ نہیں بن رہی. لیکن ہم نے بنتی تو نہیں تھی، ہم انہیں مین سٹریم کے ساتھ تو رکھ سکتے تھے نا. ہم نے تو گھر میں بٹھائے رکھا ان کو. اب بھی ہم یہی کر رہے ہیں. اس کی جگہ اس ٹیم کے ساتھ اگر 2 ینگسٹر آپ نے ٹرائی کیے ہوتے تو آنے والے میچوں میں، اور اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے، سری لنکا جانا ہے آپ نے، اس میں آپ کے وہ کام آتے. یہ جو کراچی لاہور، یہ جو اے بی، یہ جو شاہد افریدی حفیظ، اس کو جب تک آپ اپنی کرکٹ سے نہیں نکالیں گے، آپ کی پرفارمنس کی کیپیسٹی ہے مار ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، وہ شائن کر نہیں پائے گی جب تک ٹیم ڈیوائیڈڈ رہے گی. دنیا کی کوئی ٹیم اپنے عروج پر نہیں جا سکتی جب تک وہ ایک ٹیم نہ ہو. یہ تو میرے خیال سے کسی کو بتانے سمجھانے کی اچھا، ایک اور یہ جو آپ نے بات کی یہ خاصی اہم ہے کہ جب تک وہ ایک نہ ہو. باسط علی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں، بخاری صاحب آپ کے علم میں یقیناً، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہاں پر کوچنگ کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. مختلف علاقوں میں پاکستان کے ان دنوں وہ ٹرائلز میں اور میچز وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری ٹیم ابھی تک میں ہے، ہم نہیں بنی. یہ میں اور ہم کا فرق جو ہے، اس نے ہمیں کتنا ذلیل کرایا ہے، اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا سکتی. اچھا، ویسے ایک اور چیز ہے، مجھے یوں بھی لگتا ہے، میں آپ کے پروگرام میں شرکت کرتا ہوں یا ایک آدھ اور ٹی وی چینل پہ جاتا ہوں، تو یوں لگتا ہے کہ جو پیغام ایکسپرٹ بیٹھ کے ٹی وی پر دے رہے ہیں وہ براہ راست دے رہے ہیں ٹو دی پیپل ہو میٹرز. جیسے میں نہیں سمجھتا کہ بعض بڑے پرسونیبل عہدے ہوتے ہیں جن کا بالواسطہ بھی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا، جو اس وقت ہمارے چیئرمین آف سلیکٹرز کو سلیکٹر کر رہے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے کامنٹری ان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے یہ ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے غیر سنجیدگی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اجازت کیوں دی اس کی؟ نہیں، میں ان کو بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خاص طور پہ اظہر خان صاحب سے، کیونکہ لاہور رہتے ہیں، لیکن ان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اور پھر یہ ہے بورڈ نے کیا پاس، اگر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو پھر میں اگر چیئرمین آف سلیکٹر، تو اگر میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف آپ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، مجھے آپ میرا ریکارڈ لگا رہے ہیں، کرکٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، تو مجھے ایک رسپونڈ بھی کرنا چاہیے. ایک پرپورشن سے یہ کام ہونا چاہیے کرکٹ بورڈ کی سطح پر، جو کہ نہیں ہوتا، ایسے کرکٹ ڈیمیج ہوتی ہے، پلیئر ڈسکریج ہوتے ہیں. اب یہ جو بات کر رہی بخاری صاحب نے کی، یہ بڑی دانشمندانہ بات ہے کہ سمیع اپنا پیک گزار چکے ہیں. شعیب ملک وہ خوش درخشید والا شعلہ ہے، مستعجل بود، خوب چمکا، مگر یہ جلد بجھ جانے والا شعلہ تھا. یہ اب خوب چمک رہے ہیں نا، اب دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ بجھ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے 3-4 میچ اس بیسس پر ایک ویک ٹیم اگر چل گئے تو نہیں بیٹنگ چل جاتی ہے. بیٹنگ تو آپ 40-41 کے بھی چل جاتے ہیں. جی صاحب، جو بات انہوں نے کہی کہ ٹیم کے لوگوں کو یا جو آفیشلز ہیں ان کو بات نہیں کرنی چاہیے، ہم اپنا کمپیریزن کر لیتے ہیں انڈیا سے. انڈیا کے سنیل گواسکر صاحب، انڈیا کے کپیل دیو صاحب، انڈیا کے روی شاستری صاحب دنیا جہان کا کرٹیسزم کرتے ہیں اپنے بورڈ کے اوپر. نہیں کرتے ہیں.
سر میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. نہیں میں نے سنا, نہیں سر میں نے دیکھا ہے, میں نے تو آپ نے دیکھا کہ سر کبھی بھی نہیں کرتا. آپ اس کرٹیسزم کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں. ہمارے ہاں جو کرٹیسزم ہوتا ہے, چیئرمین بننا چاہتا ہے, کوئی سلیکٹر بننا چاہتا ہے, ان کے یہ ایشوز نہیں ہیں. وہ جو بھارت کی کرکٹ کی ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں, بھارت کو انٹرنیشنل ارینا میں جا کے اس کا قد بڑھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, فرق ہے یہ ہے. یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن دیٹ شوڈ بی فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ٹیم. وہ جب تک ہم نہیں بنیں گے نا, ہم آپ الٹے ہو جائیں, آپ 2-2 ارب روپیہ دینا شروع کر دیں کھلاڑیوں کو, کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے. اچھا, ابھی ایک جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی کرکٹ بورڈ میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے. بخاری صاحب, یہ آج کل کے جو کھلاڑی ہیں نا, جو 70 میں 80 میں کھیلے ہیں, اس وقت آپس میں ایک بڑا دوستانہ ماحول ہوتا تھا, ایک دوسرے کو مذاق کرتے رہتے تھے. اور کہاں دوستانہ ماحول ہوتا تھا یار, گزارش تو سن لیں نا, گزارش تو سن لیں. تسلیم عارف صاحب کا آپ نے نام نہیں سنا یار, ہمارے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے, ہمارے بڑے دوست رہے ہیں, بڑے نفیس آدمی تھے. اچھا بتائیں کیا بتانا چاہیں. دیکھیں تو کیا اس وقت کھلاڑی ایک دوسرے کو مذاق نہیں کرتے تھے؟ بہت مذاق کرتے تھے. تو یہ ان کی ملاقات کروانی چاہیے تھی کرنل شجاع الدین صاحب سے, کبھی امتیاز صاحب سے ان کی گپ شپ ہو, پھر 70s اور 80s کے پریس کی آپ کی گپ شپ ہو, تو آپ کو پتا کہ اس وقت وہ چیزیں کیا تھی. ان میں سے کچھ مرحوم بھی ہو چکے ہیں. اگر وہ اب زندہ ہوتے بخاری صاحب تو کرکٹ بورڈ کو انہوں نے آگ لگا دی. دیکھیں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے نا, خاص طور سے ٹیم جب ٹور کر رہی ہوتی ہے یا سیریز کھیل رہی ہوتی ہے, وہ ہے ڈریسنگ روم. ڈریسنگ روم کا ڈسپلن مینز اے لاٹ. اس کا ریفلیکشن آپ کی کھیل پر ہے, آپ کی انڈیویجول پرفارمنس پر ہے. ہمارے ہاں ڈریسنگ روم تو بن گیا طبیلہ. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ. آپ نے اب نہیں, یہ رائے صاحب مانیں گے نہیں, یہ جو ہمیشہ ہماری باتوں کو جو نا اختلاف ہی کرتے ہیں. آپ نے بھی فیل کیا ہوا, آپ کو بھی پتا ہے, یہ طبیلہ نہیں بننا چاہیے. میں نے ایک بار میں آپ کو بتاؤں, دنیا بہت اچھا آپ نے کہا ہے. میں نے اگلے دن آپ سے ایک ایشو پر بحث کی تھی کہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ نئے پلیئر کو کیپ دیتا ہے ٹیم کا کپتان. یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی نے اگر اس روایت کو توڑا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم بھی توڑیں گے. اب آفیشلز دے رہے ہیں کیپ. جب ہم جو اس کے نارمز ہیں, جو اس کے سنہری اصول ہیں, اگر ان پر ہم کمپرومائز کرتے جائیں گے تو ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ ڈسپلن نہیں آئے گا تو پرفارمنس کہاں سے آئے گی؟ پرفارمنس نہیں ہوگی تو آپ جیتیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے, ہمارے ڈائلاماز ہیں جسے ہمیں ایڈریس کر کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا راج صاحب, یہ جو ڈریسنگ روم کا ماحول ہے, آپ کامنٹری بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, کھنچا کھنچا سا ہوا ہے, تنے تنے سے ہیں پلیئر, ایک دوسرے کے ساتھ وہ جل نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک پس منظر ہے ہماری معاشرتی زندگی کا. جو پلیئرز ہیں نا, وہ ایک ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں پر اس قسم کی زندگی کا تصور بھی نہیں ہوتا. یعنی اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا, اور دیر تک گپ شپ کرنے کا, اور دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار روابط رکھنے کا, یہ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں کتنے کلب ہاؤسز ہیں یا ٹی ہاؤسز, آپ مجھے بتائیں, آپ اتنے فیشنیبل ایریا میں رہتے ہیں اور اتنی فیشنیبل سوسائٹی میں موو کرتے ہیں کہ کتنے ٹی ہاؤسز اب ہیں, کتنے کافی ہاؤسز ہیں آپ کے گھر کے نزدیک, کتنے کلبز ہیں. تو یہ جو سوشل منگلنگ ہے یہ تو ویسے ختم ہو گئی. سر ہر وقت موبائل کے اوپر ہوتے ہیں. نہیں, موبائل اور چیز ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ گروم ہوں, بیٹھیں, جہاں لوگ دیکھ کے چیزوں کو اڈاپٹ کریں. اچھا, ایک چیز تھی بخاری صاحب, وہ تھی بینکس اور ایسوسیشن آرگنائزیشنز, ریلوے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, ابھی بینک, یہاں پر پلیئر جو ہیں فلاں بخاری صاحب پلیئرز کو پالتے تھے. ہاں, اور پھر دوسرے تھے افسری ماتحتی تھے, نوکر نہیں رکھتے تھے, ان کو پالتے تھے. بخاری صاحب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں یا آپ کے جو کولیگ ہیں, ایک ماحول, ایک پیڈ لوگ ہیں, ایک افسری ماتحتی کا ایک انوائرمنٹ ہے, جو یہاں سے کہیں اور جائے گا کہے گا میں وہاں سے کام کر کے آیا ہوں. تو اگر آپ فری لانس سب کو چھوڑ دیں گے بیچاروں کے سڑکوں گلیوں پہ تم کام راج صاحب کو ہمیشہ یہ اختلاف ہے, یہ جو چپلیں پہن کے کھلاڑی سڑکوں پہ نہیں, وہ ایک وجہ ہے, یہ بہت بری بات. اچھا دیکھیں, کراچی نہ چلیں, نہیں سری لنکا, کراچی نہ چلیں. صلاح الدین سلو صاحب جی ہمیں جوائن کیا پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر صلاح الدین احمد سلو صاحب نے ٹیلی فون لائن پر. سلو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. راجہ اسد علی خان صاحب اور سلیم بخاری صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. میرا بھی سلام عرض کریں دونوں سے, راجہ صاحب تو پھر ہی راجہ صاحب ہی ہیں. اچھا سلو بھائی, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے کارکردگی دیکھی ہے زمبابوے کے خلاف پاکستان کی, آپ کے خیال میں یہ حوصلہ افزا ہے, تسلی بخش ہے, اطمینان بخش ہے, یا پھر کارکردگی کا معیار اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا اور بآسانی فتح حاصل کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک مثبت پہلو ہے, مثبت پہلو یہ ہے
کہ پاکستان میں دروازے کھل گئے کرکٹ کے, اور جس طریقے سے لاہور میں کراؤڈ آیا ہے اور جس طریقے سے اس نے حوصلہ افزائی کی ہے زمبابوین کی بھی اور پاکستانیوں کی بھی, وہ بہت اچھی بات ہے, قابل ستائش بات ہے. اور جب یہ جا کے باہر دیکھیں گے اور باہر جنہوں نے دیکھا ہے اور یہ ٹیم جا کے باہر کہے گی کہ پاکستان اتنی سیف جگہ ہے, لاہور اتنی سیف جگہ ہے, تو وہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آئیے کرکٹ میں, تو میں بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں ان کے پرفارمنس سے. معذرت کے ساتھ, آپ 2020 جیتے تو آپ آخری اووروں میں جیتے, ٹھیک, اور ایک وقت ایسا بھی لگ رہا تھا کہ خدا نہ کرے آپ کو شکست کا سامنا ہو جائے گا. تو جب آپ زمبابوے کے سامنے ایسا کھیل رہے ہیں, تو اگر اس سے بہتر ٹیمیں آئیں تو کیا ہوگی. یہ لمحہ فکریہ ہے بولنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ کوچ کے لیے, سب کے لیے, ٹھیک ہے, خاص طور سے بولنگ کوچ کے لیے, کہ جس میں آخری ون ڈے میں 376 پہ 334 رن کر گئے وہ, ٹھیک ہے, اور ایکسلنٹ اننگ کھیلا ہے ان کا کپتان. بے شک دیکھیے وہاں تیز رن ہوتے ہیں حافظ صاحب, جہاں وکٹ پرفیکٹ ہو اور آؤٹ فیلڈ لائٹننگ ہو, تو آپ حساب لگا دیں 375 اور 334 ایک دن میں ہوئے رن. ٹھیک ہے, جہاں تک 2020 کا تھا, میں کم سے کم اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں, اور یہ میں اس میں بات کر رہا ہوں, تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا, تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں, کہ اتنی کمزور جب ٹیم ہو تو اس کو گرائنڈ کر دینا چاہیے. آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ اس سے بدر جہاں بہتر. ایک وقت ایسا لگ رہا تھا 142 پہلا جو 2020 ہوا ہے 142 فار نو لاس تھا, پھر آپ کی 5 وکٹیں گر گئیں. وہ میچ آپ کو 10 وکٹوں سے جیتنا چاہیے تھا. ٹھیک, ٹھیک ہے. تو لیکن سلو بھائی پھر بہتری کیسے ہوگی جب آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ہم کارکردگی دیکھ رہے ہیں, ہم او ڈی آئیز پہ 9ویں نمبر پر چلے گئے ہیں, ٹیسٹ میں بھی ہماری رینکنگ آپ کے سامنے ہے, وہ بھی کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے, چیمپئنز ٹرافی میں ہمیں شرکت کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے کھلاڑیوں کی انفرادی کارکردگی ہے اس کو دیکھ لیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایوریج اور ہر میچ میں جو اوسط رن اوسط ہے وہ بہتری کی طرف جاری ہو. یہ تنزلی کا شکار ہے. پھر وہ ٹیلنٹ کہاں ہے جو نظر نہیں آ رہا, یا اس کو موقع نہیں مل رہا, یا پھر ہم بار بار واپس وہ محمد سمیع کے, بخاری صاحب نے ابھی کہا ہے جی کہ پورے ملک میں ایک سروے کروا لیں شعیب ملک اور محمد سمیع کے حوالے سے, کوئی شاید ہی اس میں آپ کو اچھی باتیں کو سننے کو ملیں ان دونوں کھلاڑیوں کی ٹیم میں سلیکشن کے حوالے سے. پھر وہ جو ٹیلنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں ہے, اگر ہے تو کیا موقع نہیں مل رہا, اور اگر موقع نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیے بخاری صاحب کی بات سے میں پوری طرح متفق ہوں. ایک بات آپ کو کرنی پڑے گی, جیسے زمبابوے ہے, کینیا ہے, یا دوسری ٹیمیں ہیں جو کمزور ٹیمیں ہیں, وہ ان کو لیے آپ ان کو مواقع دیں. ینگسٹرز کو آپ مواقع دے رہے ہیں, لیکن اس میں ساتھ میں آپ پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, ایک قدم آگے جاتے ہیں, 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی, اور اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. آپ بلا کے پوچھیں کوچ سے کہ یہ تنزلی کا شکار کیوں ہو رہی ہے. جیسے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں بنگلہ دیش کی, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بہت برا کھیلے, بے شک, لیکن یہ بھی کہیں کہ وہ اچھا کھیلے, یہ بھی کہیں کہ انہوں نے اپنا معیار بلند کیا ہے. یہ وہ ٹیم تھی جہاں ہمارے کوچز جاتے تھے, اور ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس دلانے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور آج ہم ان سے سبق لے رہے ہیں. ہمارے سامنے کل تک جو طفل مکتب تھے, خدا کی شان ہے, اب ہم کو رائے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, سلو صاحب سے. جی صلاح الدین صاحب, ایک سوال جو مجھے پوچھنا ہے, آپ نے کرکٹ کھیلی بھی ہے, کرکٹ کھلائی بھی ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ماحول ہے ڈریسنگ روم کا, جو آپ لوگوں کے دور میں تھا, جب آپ لوگوں کے دور کی کرکٹ تھی, کیا اس کی کوئی رمق باقی ہے, یا وہاں سوائے ٹینشن کے ڈریسنگ روم میں کچھ نہیں ہوتا؟ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ بخاری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈریسنگ روم کا ماحول سازگار ہوتا ہے تو باہر ٹیم پرفارمنس اچھا کرتی ہے. یہاں اگر ٹیم کا ماحول, اب مجھے نہیں پتا جو ہمارے دور میں ہوتا تھا, خیر میرا دور تو خیر بہت ہی پہلے کا تھا, اس کے بعد سلیکشن کمیٹی میں آ گیا, میں تو 50 سال پہلے کھیلا ہوں, لیکن اس وقت پیسے کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے کھیلی جاتی تھی. اب یہ ہو گئی ہے انڈسٹری, تو اس میں اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہو گیا, اتنے زیادہ ایڈز انوالو ہو گئے ہیں کہ کرکٹ سے فوکس ہٹ گیا ہے. تو وہ کرکٹ پہ فوکس لانے کے لیے ہمارے بورڈ کے چیئرمین صاحب کو اور ہمارے جو یہ ہیں سلیکٹر صاحبان اور کوچز ہیں, ان کو فوکس کرنا پڑے گا, اور آپ روتلیس اور آنیسٹ ہو جائیں. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, ٹیلنٹ زیادہ ہے, لیکن اس معاشرے میں آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ سفارش کا ناسور بڑی بری طرح صلاحیت کر گیا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. یہ ان لڑکوں میں بھوک ہوتی ہے جو غریب گھرانوں کے لڑکے ہوتے ہیں, انہیں آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی.
اور یہ نہیں کہ ایک میچ میں چانس دیا اس نے رن نہیں کیا, دوسرے میچ میں چانس نہیں دیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے نظر میں ایک ٹیلنٹڈ ہے تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں, اس کو پورا موقع دیں, ورنہ آپ کا پہلا سلیکشن غلط ہے یا یہ سلیکشن غلط ہے. اچھا سلو بھائی, ایک سوال مجھے بتا دیں کہ مختار کے ساتھ پرزسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا, کیا وجہ کہ ان کو اب ریسٹ کرا دیا گیا؟ میرے خود یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ میں نے جو کالم لکھا تھا میں نے اس میں لکھا تھا کہ ہمیں بہت دن سے نمبر 3 کا پلیئر نہیں ملا اور یہ ایک آئیڈیل پلیئر ہے. یہ شعیب مقصود کی بات کر رہے ہیں؟ مختار کی. مختار کو تو بے شک چانس دینا چاہیے, اس لیے کہ ایک لڑکا, اگر آپ شاید اس سے بھی متفق ہوں میری بات سے, کہ مختار یہ واحد لڑکا تھا, اگر اس کی 2 اننگ آپ 2020 میں سے نکال دیں تو پاکستان کا فتح سے ہمکنار ہونا مشکل تھا. بالکل ٹھیک. پاکستان کا فتح سے ہمکنار ہونا مشکل تھا. اچھا, ایک چلتے ایک سوال یہ ہے کہ سلو بھائی یہ بتائیے گا کہ صاحبزادہ شاہد خان آفریدی کی فارم آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں, ظاہر ہے چانسی, ابھی تو بیٹنگ تو خیر نہیں دیکھی, لیکن تھوڑا سا شاہد کا یہ ہے کہ بولنگ میں وہ افادیت نہیں نظر آ رہی جو ان کا ترا تھا. وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی میرے خیال میں سائیڈ آن گیند نہیں کر رہے ہیں بلکہ اوپن چیسٹ گیند کر رہے ہیں. جب اوپن چیسٹ کرتا ہے آدمی گیند تو گیند سیدھی رہتی ہے اور گگلی افیکٹو ہوتی ہے. جب سائیڈ آن کرتے ہیں تو آپ گیند اوپر بھی آتی ہے, بریک بھی ہوتی ہے. تو اس سے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی اور تینوں شعبوں میں محنت کرنی ہے. میں حافظ عمران صاحب میں بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین احمد سلو صاحب. آپ نے گفتگو سنی پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر صلاح الدین احمد سلو صاحب کی. پروگرام میں یہاں وقت ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ بین الاقوامی کرکٹ کی ملک میں واپسی کا, بحالی کا فائدہ کس کس کو ہوگا, اس کے سیاسی, سماجی, معاشرتی اور سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ جانیں گے ہم سلیم بخاری صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. ہم نے انتظامیہ کے کردار پر بات کی ہے, سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بات کی ہے, کراؤڈ نے جس طرح سے اور شائقین کرکٹ نے, زندہ دلان لاہور نے جس طرح سے اس سیریز کے کامیاب انعقاد کے لیے اب تک اور پرامن انعقاد کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے, وہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کردار پر بھی ایک اچھے انداز میں گفتگو ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ سلیکشن پر بھی بات ہو گئی ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی اور بحالی کا فائدہ کس کس کو کیسے کیسے کیوں ہو سکتا ہے. آج کے دور میں جب دنیا میں عروج حاصل کرنے والی اور ترقی حاصل کرنے والی اور دنیا میں نمایاں نظر آنے والی جو اقوام ہیں, ان میں کھیلوں کا شعبہ اگر دیکھا جائے تو سب سے اوپر نظر آتا ہے. کبھی روس اور امریکہ کا مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ اولمپکس میں زیادہ میڈلز کس نے لینے ہیں. آج کی ترقی یافتہ دنیا میں امریکہ اور چائنا کا مقابلہ ہوتا ہے. چین اور امریکہ آمنے سامنے ہوتے ہیں کہ اولمپکس میں زیادہ میڈلز کس نے لینے ہیں, اور اس کے لیے وہ بھرپور طریقے سے تیاری کرتے ہیں. یوں دنیا بھر میں اپنی ثقافت کو, دنیا بھر میں اپنی روایات کو, دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کھیلیں ایک ایسا آسان اور ایسا پرامن اور پر اثر ذریعہ ہے کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. یہ کھیلوں کا ہی تو امتیاز ہے کہ عصام الحق امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے پوری دنیا کو کہ ہم دہشت گرد قوم نہیں ہیں, ہم اتنے ہی پرامن ہیں جتنے آپ پرامن ہیں, اور ہم بھی اتنا ہی امن چاہتے ہیں. یہ کھیلوں کا ہی تو امتیاز ہے کہ بھارت میں بھی قومی ترانہ پاکستان کا پاک سر زمین شاد باد بولا جاتا ہے, بجایا جاتا ہے, گایا جاتا ہے. اگر کھیلوں کا مقابلہ نہ ہو تو شاید اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ ایک اہمیت ہے کھیلوں کی جس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جب پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ واپس آ رہی ہے تو یقیناً دیگر کھیلوں کے مقابلوں کی بھی پاکستان میں بحالی ہوگی. ہمیں اس کا سیاسی سطح پر, معاشی سطح پر, سماجی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اور سفارتی سطح پر کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے بخاری صاحب, اس کا کس طرح سے؟ بہت ہی اہم آپ نے سوال جو ہے اٹھایا ہے. ایک بات تو یاد رکھیے کہ دنیا بھر میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ جب اپنے بارڈر سے نکل کے دوسری دنیا بھر میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک. اور کرکٹ میں ہمارا چونکہ مقام بہت اونچا تھا, اس لیے ہمارے ایمبیسڈر جب باہر جاتے تھے تو ان کی عزت بھی ہوتی تھی. جو بدقسمت واقعات ہیں جس کا ذکر یہاں ضروری نہیں ہے بالکل بھی, وہ سبھی کے ساتھ بھی ہیں, وہ چاہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تھی, چاہے انڈیا کی ٹیم تھی, چاہے کوئی بھی تھی. لہٰذا ایک تو جب آپ کے یہ ایمبیسڈرز جائیں گے اور دنیا کے ایمبیسڈرز آپ کے پاس آئیں گے, ٹھیک ہے, تو سفارتکاری کے اعتبار سے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا جو کردار آپ کے پلیئرز کر سکتے ہیں, اور خاص طور سے جو آپ کی کرکٹ کر سکتی ہے, وہ کوئی دوسری گیم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. دوسری بات معاشرتی, جب یہ
सीरीज होती हैं, एक दूसरे के मुल्कों में लोग जाते हैं तो उनके साथ यानी फैंस भी जाते हैं, उस मुल्क के जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में वो शिरकत करते हैं, उन मुल्कों में जहां हो रही होती है वहां वो आके वो मैचेस देखते हैं। ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है इन मैचेस की वजह से, उसका इक्तिसादी तौर पे यानी बहुत फायदा है। ठीक है। सोशल, जो मैंने कहा कि सोशल एक्टिविटी जितनी जनरेट करती हैं ये गेम्स, उससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। ये जो एशेज सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, आप कभी देखें कितनी भरपूर तादाद में लोग एक दूसरे के बिल्कुल जाते हैं, रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड जो है उनके लोग आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये कि साल भर वो एक्टिविटी चलती रहती है, बिकॉज इतने बड़े टूर्नामेंट का इंतजाम करना होता है। इसी तरह से हमारे बोर्ड में भी एक्टिविटी जनरेट होगी, दूसरे बोर्ड के लोग आएंगे। ये जो सीरीज हमने कराई है, इससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम आई थी एक, तो यू सी इट जनरेट्स ए लॉट ऑफ एक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है। तीसरा जो बड़ा फायदा है वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अपने इमेज, सॉफ्ट इमेज को बेहतर करने, हाईलाइट करने की। ठीक है। शायद बेहतर तो हमने कर लिया है, इसलिए कि जो ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन चल रहा है उसके नतीजे में दहशतगर्दी कम हुई है, जो कराची में ऑपरेशन चल रहा है उसके नतीजे में बत्ताखोरी कम हुई है, टारगेट किलिंग कम हुई है। तो अब हमें वो सॉफ्ट इमेज दिखाने के 2, 3, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। या तो हमारी फिल्में बहुत कमाल कर रही हों, जिस तरह ईरान की फिल्मों ने किया है, ठीक है, पूरी दुनिया में ईरान की फिल्में जो है उनकी बात हो रही है, उनका जिक्र हो रहा है, ठीक है। या हमारी गेम्स बहुत स्ट्रांग हो, जिस तरह क्रिकेट है, जिस तरह हॉकी है। तो ये मीन्स हैं, ये टूल्स हैं हमारे पास, ये छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा करना है टू ब्रिंग फोर्थ अक्रॉस द वर्ल्ड अपना सॉफ्ट इमेज। ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को इस शोबे को टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, बिकॉज जो काम उनसे सफारतकारी के जरिए नहीं हो रहा, वो यहाँ से जो काम मीडिया के जरिए नहीं हो रहा, वो काम खेलों के जरिए हो सकता है। तो मैं तो मशवरा दूंगा आपके प्रोग्राम की वसातत से इस वक्त रूलिंग एलीट को कि फॉर गॉड सेक, जो आपकी नेशनल गेम्स हैं, जो आपकी गेम्स दुनिया में एक्नॉलेज्ड हैं, उसके पीछे खड़े हो जाइए। आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान इज ए पीसफुल कंट्री, कम प्ले इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से ये अगर हम अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, हुकूमत को आपको लगता है, जो आपने कौमी खेलों की बात कर दी हो, तो फिर कौमी खेल का जिक्र ज़हन फौरन ख्याल जहन में आ जाता है। हुकूमत कौमी खेल को तो बिल्कुल जैसे भुलाए बैठी है। अगर वो ना बुलाए बैठी होती तो आपके प्रोग्राम से वसासत से उनसे रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? बुखारी साहब का वैसे जो क्रिकेट की बात की है ना, बड़े इसके जो एस्पेक्ट बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल माइन्यूटली गुज़े में दरिया को बंद कर दिया। मगर ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स। फैक्ट्स। अच्छा, दूसरा जो क्रिकेट एक वाहिद गेम है पाकिस्तान की जो हुकूमत के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। देखिए, अगर अगर पंजाब गवर्नमेंट का खर्च हुआ तो वो क्रिकेट बोर्ड की किटी से वो ले सकते हैं और क्रिकेट बोर्ड उनको दे सकता है, लेकिन उसके बरक्स जो नेशनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे हमारी नेक नामी होनी है, उसके तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि गिनवा चुके हैं। क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत को देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब इधर आ जाइए बात, ये जो क्रिकेट है ना, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग भी कहते हैं कि भाई और जो मर्जी करवा लो, उनकी हुकूमत भी कहती है, हुकूमत कहती है उनकी फेडरल गवर्नमेंट जो उनकी यूनियन की मिनिस्ट्री है कि आप हमसे जो मर्जी करा ले, क्रिकेट की बात हमसे ना करें आप, क्योंकि ये और चीज है, इसके साथ रवाबत खोलने का मतलब सब कुछ आपके साथ आपको गले से लगाना है, वो लगाना पड़ेगा ना। बुखारी ने कहा कि वहां पे हजारों की तादाद में लोग आएंगे। एक और हाफिज साहब अगर आप इजाजत दें, आईपीएल जो इस वक्त इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है जी, ठीक है, हमने भी कोशिश की थी, अनाउंस भी किया था, अगर आपको याद है, सेठी साहब ने बड़ी कोशिश भी की थी, बिल्कुल, सुपर लीग पीएसएल हम नहीं कर सके। लेकिन लुक एट द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आईपीएल जनरेट्स इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है। लुक एट द नंबर ऑफ पीपल एंड प्लेयर्स इट ब्रिंग्स फ्रॉम बहुत आगे चले गए इस सिलसिले में। वो एक, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो आईपीएल और इस तरह की जो टूर्नामेंट्स वहां हो रहे हैं, ये इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे कि ये एक दिन लार्जेस्ट सोर्स बनेंगे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। रिमेंबर माय वर्ड्स राजू साहब। अब इसमें ये चीज देखनी है कि ये जो एक्टिविटी हुई है, एक टीम को आप पीसी से गद्दाफी स्टेडियम लेकर आते हैं, एक हेलीकॉप्टर एस्कॉर्ट करता है, पहले निकल कर रैकी करता है, फिर जब टीम बाहर निकलती है दूसरा हेलीकॉप्टर उसके ऊपर साथ साथ चलता है और उसको स्टेडियम तक छोड़ के आता है, सारा स्टेडियम बंद हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान प्रीमियर लीग कराते हैं तो उसके क्या इम्कानात हैं, वो आप कैसे करेंगे? जब प्लेयरों ने आना है, जाना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर इंटरनेशनल मीडिया आएगा, फिर इंटरनेशनल लोग आएंगे, हाँ बिल्कुल। वो माओ ने कहा था, इफ यू हैव, अगर आपको 1000 मील का सफर दरपेश है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वो पहला कदम जो आप सिमत में उठाएंगे। अगर ये सीरीज ढंग से हो जाती है
लीडरशिप मौजूद तुम बस हैविंग और उनकी लीडरशिप हमारी लीडरशिप कभी दूसरे को देख के अपना मुंह लाल कर लेने में क्या खराबी है ना। अगर ये सीरीज का इनेकाद पीसफुली हो जाता है, ठीक है, तो दरवाजा तो एक खुल जाएगा। ठीक है, एक दरवाजा खुला जिम्बाब्वे के आने से, ठीक है। अब हमने इंटरनेशनल दरवाजा खोलना, गेटवे को, ठीक है, गेटवे अगर हम खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो भी इसका जिम्मेदार है यार, उसको सलाम पेश करना चाहिए आपके प्रोग्राम के जरिए, अगर वो गेटवे खुल जाता है। अच्छा, इसमें तो कोई हालात बेहतर होते जाएंगे ना, तो यकीनन ये सख्तियां भी कम होती जाएंगी। और जो आपने बात की ना कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, ये ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, एक सबसे पहली बात यह, बुखारी साहब आप भी इस पर जरूर कमेंट फरमाइएगा, ये जितना क्रेडिट हम बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी का, या जो इंटरनेशनल एक्टिविटी पाकिस्तान में शुरू हो रही है, इसका बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार अफ़वाज पाकिस्तान का है। अच्छा, अगर हालात जो ना होता, टेलीविजन पर भी ये इश्तिहार चल रहा है जिसके अंदर हुकूमत वक्त जो है वो ये बता रही है कि हमने ये किया, जो उनके जो प्रोपोगेट करने के प्रोजेक्ट है, इसमें लोड शेडिंग एक है, और साथ ये भी कह दिया कि लीजिए जिम्बाब्वे टीम भी पाकिस्तान आ गई, यानी ये भी वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो बात यह है कि हमें ये आदत बदलनी होगी, आधा गिलास खाली है कहने की, आधा भरा हुआ है। अगर हम आधा भरा हुआ कह लें तो बाकी लोग जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करके उसको भर देंगे, आधा भरा। अगर हमने खाली का ही जिक्र करना है तो वो नहीं होगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट बुखारी साहब, जी, हमें अपनी जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है ना, देखें जो जिन बच्चों ने खेलनी है, अभी जिक्र हो रहा था, बुखारी साहब कह रहे थे टैलेंट है या नहीं, सलू साहब कह रहे थे बहुत टैलेंट है, जिसमें मैं कन्विंस नहीं हूँ। आपको अच्छा, हाजी शाहिद अनवर कहते हैं कि टैलेंट है, मेरिट नहीं है, सिलेक्शन गलत करते हैं हम। और जी टैलेंट कोई नहीं है, छोड़े इस चीज को, टैलेंट हो तो उभर के सामने आ जाता है। जिस टैलेंट की बात, जिस जीनियस की बात आप कर रहे हैं, बात यह है कि अब प्लेयर आते ही पूछते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कि पैसे कितने मिलेंगे और मैच कितने मिलेंगे। क्लब क्रिकेट आपकी मुक गई है। एसोसिएशन जो इंडिया जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पे बड़ी। अच्छा, मुझे बात बताइए, आप कमेंट्री कर रहे हैं, आपने एसोसिएशन का जिक्र किया, मैचेस कहां पे हो रहे हैं? गद्दाफी स्टेडियम में। इसकी एसोसिएशन ये साथ ही एलसीसी है। आप मुझे बताएं, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन तो उसका प्रेसिडेंट वहां पे होगा मैच की क्लोजिंग सेरेमनी में कि नहीं होगा? उसका प्रेसिडेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि बीसीसीआई का सदर है। अच्छा, और यहाँ पे आपको नजर आया किसी एक मैच में? मोहाली चले जाएं, मोहाली में जाके बुखारी साहब आपको शायद मैं एक दफा इत्तेफाक हो चला था कि आपका नाम आ गया था, तो जो उनका सेटअप है पंजाब बीसीए का, जरा जाके देखे तो सही। और लाहौर, जिसको दुनिया आगे कहती है हमने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जाना है, वो एक मरतबा बुखारी साहब लाहौर जब आखिरी मरतबा भारत की टीम आई है ना पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए, तो वहाँ से कोई 2-4 जर्नलिस्ट काफ़ी सारे आए थे, 2-4 हमारे नवाबत के दफ्तर पहुंचे, उन्होंने कहा जी हमने बड़ा सुना है लाहौर की क्रिकेट का, तो हमें वो दिखाएं, मिंटो पार्क हमने जाना है। वो उनको मैं मिंटो पार्क लेके गया, वहाँ पर उन्होंने 3-4 स्टोरीज की, लोगों से मिले, लड़कों से मिले, जो खेल रहे थे वो मिले, और फिर जो उन्हें पुराने कैरेक्टर्स मिंटो पार्क में खेलते रहे उनके नाम उन्होंने रखे हुए थे, किसी एक से मिलवा दें जो जिंदा था। तो सलीम मलिक से गालिबन उनकी मैंने मुलाकात करवाई। हाफिज साहब, गुजारिश ये है, जब हम इंटरनेशनल अरीना में जाएंगे हम बहुत कुछ साथ लेके वापस आएंगे। आप ये देखिए कि आपकी क्रिकेट एकेडमी में जो बॉल मशीन के जरिए फेंका जाता है अपनी मर्जी का, कि लेग ब्रेक करनी है कि ऑफ ब्रेक करनी है, ठीक है, ये हमने कहीं जाके देखी थी तो आई है ना, ठीक है। तो ये जितना कुछ है ये हम अपने साथ डिराइव करके ले आएंगे। जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो वो चाहे तोहफों की सूरत में हो, कुछ ना कुछ लेके आता है, छोड़ के कुछ नहीं आता है। जो पहले आपके पास था वो आपने कहा किया? मेरे ख्याल से वो देखिए अपने हमाकतों में खो दिया ना, खो दिया, उसी की तो रिवाइव करें, लेकिन रिवाइव करें। देखें जब वो खोया जा रहा था, राजा असद अली खान उस वक्त भी कमेंट्री करता था, ठीक है, ये उतना ही जिम्मेदार है जितनी जिम्मेदारी से मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लेट दिस गेटवे ओपन। ठीक है जी, ये एक दफा खुल गया हर चीज ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, ये विजुअल थिंकिंग नहीं है, ये बात ठीक कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ हूं। और आपने भी कहा है कि जो लोग क्रिकेट को वापस लाने के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पार्ट प्ले किया, और मीडिया के बारे में कि मीडिया ये रोल ज्यादा इफेक्टिवली प्ले कर सकता है टू एजुकेट पीपल, टू एजुकेट द बोर्ड पीपल ऑल्सो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब, आप भी तशरीफ लाए। मीडिया का आखिर में मैंने कोई और बात करनी थी, बुखारी साहब ने मीडिया का जिक्र कर दिया है, तो ये फिर एक आ जाती है बात क्रिकेट बोर्ड की। हल्की हल्की जाते जाते बताते हैं, टीम 6 साल के बाद वापस आई है पाकिस्तान में, और जो जिम्बाब्वे के एजाज़ में तकरीबात की जा रही हैं, वहाँ पे खेलों के सहाफ़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ ले जाने में नाकाम रहा है। ये क्यों हुआ है, ये इस पर ज़रूर देखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम
آج کے اس پروگرام کا حاصل ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک دروازہ کھل گیا ہے، اب ہم نے دروازہ کھولنا ہے بڑا، جس کے ذریعے سب ٹیمیں یہاں پر آئیں، آ کر کھیلیں، اور پاکستان میں اس کا معاشی طور پر اتنا فائدہ ہوگا، اس کا پاکستان کے کلچر کو اتنا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے جو طاقت ملے گی اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں زمبابوے کے باقی ماندہ 2 میچز بڑے امن اور کامیاب کے ساتھ، پرامن اور کامیاب طریقے سے ان کا انعقاد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، ٹیمیں آتی رہیں، اور پاکستان میں جو تھوڑی بہت بدامنی یا دہشت گردی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو، اور ہم ایک پرامن ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانے جائیں، پہچانے جائیں، اور ہمارے کھلاڑی امن کے سفیر اور دنیا بھر میں ایک بہترین صلاحیتوں کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام دنیا بھر میں جیسے ماضی میں روشن کرتے رہیں، مستقبل میں روشن کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حافظ محمد عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔